حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں. اوصیک بتقوی اللہ فإنہ ازین لامرک کلہ. تقوی سے رہو، اللہ سے ڈرو کہ میں تم کو تقوی سے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. تقوی سے رہنے کی تعلیم فرمائیں. یہ دین و دنیا دونوں کے تمہارے کام بنا دے گا. تقوی سارے کاموں کو بنانے والا ہے یہ تقوی. فإنہ ازین لامرک کلہ، تیرے سارے کاموں کو بنا دے گا، سارے کاموں کو یہ تقوی مزین کر دے گا. تو لے اللہ کا نام، تیرا سب بنے گا کام. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. لازم کر لو اپنے اوپر تلاوت کلام اللہ کو اور ذکر اللہ کو، اس سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا، زمین میں نور ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق تلاوت نصیب فرمائے، توفیق ذکر اللہ نصیب فرمائے. ہمارا شعر ہے مریض الفت کرو تلاوت کلام مولا شفائے دل ہے. تو تلاوت کلام اللہ روز اس کا اہتمام ہو. ذکر اللہ کے کلام سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. حدیث پاک میں مضمون ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور نصیحت کی درخواست کرتے، فرماتے میں کہتا قلت زدنی، اور نصیحت کیجیے. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ فرمایا علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک. کہ لمبی خاموشی اختیار کرو، اس سے شیطان تم سے دور رہے گا، بھاگے گا، دینی کاموں میں مدد ملے گی. اب ہم میں سے بعضوں کو بک 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 کرنے کی بیماری ہوتی ہے، اس کی غیبت کی، اس کی غیبت کی، اس پر بہتان لگایا، جناب یہ فحش بات کی، گالی گلوچ، بس زبان گندی ہے ہر وقت. تو بھائی بری بات سے بہتر خاموشی ہے، خاموشی سے بہتر اچھی بات ہے، اچھی بات کرنا. ایک حدیث پاک میں من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا. کتنے فتنوں سے آدمی خاموشی سے محفوظ رہتا ہے. اور فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ. کہ زیادہ مت ہنسو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے. غفلت کی ہنسی نہ ہو، گناہ کر رہے ہیں ہنس رہے ہیں، نیک دوستوں میں ہنسیں بولیں، اعتدال رہے گا انشاءاللہ تعالی. گناہ کر کے گناہوں کی بات پر بری صحبتوں میں ہنسنا، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. لعنتی ہنسی سے ہم بچیں. اور فرمایا قل الحق وان کان مرا. حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو. حق بات کہیں، سچ بات کہیں اگرچہ وہ کڑوی ہو. انہوں نے اور نصیحت کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے بارے میں لوگوں کی لعنت ملامت کی پرواہ نہ کرو. دین کے بارے میں حق بات کہنی ہے، دین پہ چلنا ہے. اب داڑھی رکھنی ہے، نظر کی حفاظت کرنی ہے، شرعی پردہ اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہے، خلاف شرع دعوتوں میں نہیں جانا ہے. مایوں میں، مہندی میں، تیجے میں، 40ویں میں، برسی میں، سالگرہ میں نہیں جانا. خاندان والے لعن طعن کریں، پرواہ نہ کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں. ضروری امور میں مروت نہیں. اب داڑھی کسی کو اچھی نہیں لگ رہی، نہیں لگے. اور آخری نصیحت یہ فرمائی لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک. کہ جو اپنے بارے میں تم جانتے ہو وہ چیز تمہیں لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرنے سے روک دے. لوگوں کی غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، عیوب کو ظاہر کرنا. ہمیں اپنے بارے میں یقین ہے برائیوں کا اور دوسروں کے بارے میں ظن ہے، گمان ہے معیوب ہونے کا. تو یقینی جو عیوب ہیں ہمارے سامنے، وہ ہمیں دوسروں کی عیب گوئی، عیب جوئی، عیوب کو ظاہر کرنے سے روک دے. یہ چیز دوسروں کے بارے میں بد گوئی، بد زبانی، ان سب باتوں سے ہم بچیں. اپنے عیوب پہ نظر رکھیں. جس کی اپنے عیوب پہ نظر ہوتی ہے دوسروں کے کمالات پہ نظر ہوتی ہے. جس کی اپنے کمالات پہ نظر ہوتی ہے دوسروں کے عیوب پہ نظر ہوتی ہے. اپنے عیبوں پر ہم نظر کریں.